قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 17ویں پارے کا دوسرا رکوع پڑھنا ہے، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21۔ یہ رکوع بھی سورہ انبیاء کا دوسرا ہی رکوع ہے۔ ایک رکوع ہم مکمل کر چکے تھے، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دوسرا رکوع اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو پورا اینڈ تک سنیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ ٹیلی گرام جوائن کر کے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں، اگر وائس میسیج کریں گے پھر بھی انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لهوا واو کو لام سے ملانا ہے، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ یہاں پر انا نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے۔ ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جہاں جہاں پر قرآن پاک میں انا ایک الگ سے ورڈ آئے گا وہاں پر انا میں جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یعنی انا یہ نہیں پڑھنا ہے، انا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن الف کے اوپر زبر ہو، نون کے اوپر زبر ہو اور الف خالی ہو، یہ والا ورڈ
نون کے اوپر تشدید آئے گا تو پھر الف پڑھا جائے گا. یہ بات اس وقت کی ہے جب الف کے اوپر صرف زبر ہو, نون کے اوپر صرف زبر ہو اور الف خالی ہو. الا انا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. یہاں پر میم ساکن کا اکفا ہوگا. میم ساکن کی 3 گرامر ہے: اظہار, ادغام, اکفا. اکفا اور ادغام کا ایک حروف ہے. اکفا کا حروف ہے با اور ادغام کا حروف ہے میم. یعنی اگر میم ساکن کے بعد میم آتی ہے تو ادغام ہوگا, یعنی میم ساکن کا ادغام ہوگا, اور میم ساکن کے بعد اگر با آتی ہے تو میم ساکن کا اکفا ہوگا. میم ساکن کے اکفا اور ادغام کو گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے, اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو میم ساکن کا اظہار ہوگا. میم ساکن کا اظہار جہاں پر ہوگا وہاں پر میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 17ویں پارے کے 2 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے, اور شیئر کرنا اپنے دوستوں کو نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.